اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو کسی محدث یعنی بدعتی کو پناہ دے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو زمین کے نشانات کو مٹا دے۔ سو مسلمان کے لیے جنات کے ناموں پر ذبح کرنا تو درکنار، اس ذبیحہ کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ جس گوشت کا کھانا حرام ہو اس کا ذبح کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ علامہ بدر الدین شبلی رحمہ اللہ ایک واقعہ رقم تراز کرتے ہیں کہ یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے وہب نے فرمایا، ایک خلیفہ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کو جاری کرنا چاہا تو اس کنویں پر جنات کے لیے جانور ذبح کیا تاکہ جنات اس کنویں کے پانی کو خشک نہ کر ڈالیں، اور اس ذبیحہ کا گوشت لوگوں کو کھلایا۔ پھر اس بات کی خبر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، یہ خبر ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اس نے ایسا ذبح کیا جو اس کے لیے جائز نہ تھا، اور لوگوں کو وہ چیز کھلائی جو ان کے لیے حلال نہ تھی۔ منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے کھانے سے جو جنات کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ علامہ قاضی بدر الدین شبلی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں، میں نے علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر الحنبلی رحمہ اللہ کی تحریر سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بعینہ اجراء عین چشمے کے جاری کرنے کے سال مکہ میں پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ مجھ سے مکہ کے حنابلہ کے امام نے بیان کیا تھا کہ شمس الدین خلیفہ بن محمود الکیلانی کے ہاتھوں اس چشمے کا اجرا عمل میں آیا تھا، جو خود اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے کہا، کھدوائی کے دوران جب گڑھے کی گہرائی اپنے مقام کو پہنچی تو اچانک گڑھے کے اندر سے ایک